مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں تمام ناظرین کو مرحبا کہتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں بھی اپنے حسب حال نیتیں کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلہ کروں گا، آپ دیکھنے کی نیت کریں گے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعالی عز و جل جل جلالہ، اسی طرح جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، درود پاک، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ جو دعائیہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ ادا کروں گا۔ بعض سلسلوں کے بارے میں آپ کو ترغیب پیش کی جاتی ہے، بعض اپڈیٹس آپ کو عرض کی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے اپنا یہ ذہن رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس کے مطابق دیکھنے کی، عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ نیت کا انسان کی زندگی میں بڑا ہی عمل دخل ہے۔ اگر اچھی نیت ہوگی، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا سلسلے میں شامل رہنا، دیکھنا، سننا، بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگا، ورنہ فقط دیکھنا بطور دیکھنا ہو تو پھر ہو سکتا ہے کہ ثواب سے محرومی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کو بڑا خوش اور بڑا جو ہے وہ مسکراتا ہوا آپ نے پایا۔ وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور وہ زیارت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ڈول یعنی برتن پانی کا مجھے عطا فرمایا۔ میں نے اس میں سے پیا اور جی بھر کر پیا، اور اس پینے کے بعد اس کی ٹھنڈک میں ابھی تک اپنے بدن میں محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، اے بھائی، آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ تو جواب دیا کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ تو درود پاک کی کثرت کرنا خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا باعث ہوتا ہے۔ نہ صرف آپ نے دیدار کرایا بلکہ پانی عطا فرمایا، اور اس کا اثر جو ہے وہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس فرمایا۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ کیا عجب کہ ہم پر بھی کرم ہو جائے۔ اور عشاق کا تو یہی کہنا ہے کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے نام سے ظاہر ہے آپ کا مدنی چینل اب 12ویں شریف جو ہے وہ گزر گئی، اب جو ہے وہ 11ویں شریف کی آمد ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ دنوں کے اندر ہم 11ویں شریف کی نشریات کے حوالے سے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے جو سلسلے پیش کرتے ہیں، ہمارے مدنی مشورے ہونے جا رہے ہیں، تو ابھی سے آپ اپنی انپٹ بھی دے سکتے ہیں کہ 11ویں شریف کے مہینے میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مدنی مشورہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ جو ہمیں مدنی مشورے عطا فرمائیں گے، تو یہ دن ہوتے ہیں جب بھی کوئی ٹرانسمیشن قریب ہوتی ہے تو اس سے مہینہ بھر پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں مدنی مشورے کر لیے جائیں۔
تو اب چونکہ دن کم رہ گئے ہیں تو اب جو آپ نے مدنی مشورے دینے ہیں ضرور دیجئے، تاکہ حسب موقع جو ہے آپ کے مدنی مشوروں کو بھی شامل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم سب کو، مدنی چینل کے تمام ناظرین کو دین و دنیا کی برکتیں، بھلائیاں عطا فرمائے۔ بالخصوص وہ ناظرین اور وہ اسلامی بھائی جو اس کی مزید تشہیر کے لیے کوشش کرتے ہیں، سلسلوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے اب تگ و دو کرتے ہیں، اپنی کوششیں شامل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دین و دنیا کی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ میں محمد جنید عرب کے شہر طائف سے بول رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام مدنی چینل میں آپ سے گزارش ہے کہ رخ کعبہ کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی چلا دیا جائے۔ رخ کعبہ کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے انڈین معلوم ہوتے ہیں، جو اردو بولنے کا انداز تھا، سمت قبلہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جو اپلیکیشن ہے جس کو انہوں نے رخ کعبہ سے تعبیر کیا، سمت قبلہ معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ مدنی چینل پر اس کی تشہیر کر لی جائے۔ تو میں لکھ لیتا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر پاسبل ہوا اور کبھی اس پر مدنی مشورہ ہوا تو اس پر عمل جو ہے وہ ہو سکے گا۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ مدنی مشورے میں زیر بحث آ جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر آلریڈی ہماری پالیسیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق ظاہر ہے عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو مدنی مشورے ہیں وہ نوٹ کر لیے جائیں، اور یاد رہے اور موقع ملے تو اس کو ہم شامل سلسلہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو سمت قبلہ کی اپلیکیشن کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مدنی مشورہ نوٹ کر لیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ صلاح الدین اتاری دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے، پہلے مدنی چینل پر بنگلہ سلسلہ آتا تھا، یہ بنگالی جو بنگلہ زبان والے ہیں ان کے لیے بہت دلچسپ تھا اور سمجھ میں بھی آتا تھا، تو کافی دن سے کوئی بنگلہ سلسلہ کا ترکیب نہیں ہے۔ جی بالکل، بنگلہ سلسلہ پہلے چلتا تھا، کسی وجہ سے جو ہے وہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو ابھی ہماری مشاورت ہوئی ہے، شاید مکمل سلسلہ تو آپ نہ دیکھ پائیں، لیکن بنگلہ سلسلوں کے حوالے سے، بنگلہ زبان کے حوالے سے کچھ مدنی گلدستے جو ہے ان پر کام کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ جیسے وہ تیار ہو جائیں گے تو آپ ان کو دوبارہ دیکھ پائیں گے۔ ویسے سوشل میڈیا پر بنگلہ زبان میں سب ٹائٹل کے ساتھ اور بعض مدنی گلدستے ہمارے بنگلہ کے اسلام بھائی، وہیں سے مدنی چینل کی مجلس یہاں سے تو نہیں اس پر کام کرتی، وہاں سے ہمارے اسلام بھائی اس کو باقاعدہ ڈبنگ کر کے اس کو سوشل میڈیا پر عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مجھ تک اطلاع ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کا رابطہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ بنگلہ گلدستے ملتے رہیں گے۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بھی بعض مدنی گلدستوں کو بنگلہ زبان میں ڈب کر کے اس کو آن ایئر بھی کیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی ان کو عام کیا گیا ہے۔ تو اگر گزشتہ مدنی گلدستے کوئی دیکھنا چاہیں ہمارے ناظرین تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کے وہاں سے آرکائیو سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو میسر ہو جائیں گے۔ نیکسٹ کال چلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صغیر عطار محمد علی عطاری ڈھاکہ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر یہ جو سلسلہ ہے، آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ زبردست سلسلہ ہے، واقعی ہمارا مدنی چینل ہے بھائی، ماشاءاللہ اللہ ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے۔ اسد بھائی کو بہت مبارکباد پیش کروں گا، اور مدنی چینل کے تمام مدنی عملے کو، کہ واقعی یہ بہت ایک مزید بہتری لانے کے لیے اچھا سلسلہ ہے، بہت اچھے مدنی مشورے آتے ہیں۔ تو میں بھی بنگلہ دیش سے اچھی نیت اور ثواب کی نیت کے ساتھ ایک مشورہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ امیر علیہ سنت سے جو مرید ہیں اور جو طالب ہیں، یہ شجرہ عطاریہ پڑھتے ہیں اور دنیا بھر میں پڑھتے ہیں۔ اب پاکستان میں تو اردو پڑھنے کی آسانی ہے، ہند میں بھی ہے، لیکن میں بنگلہ دیش میں ہوتا ہوں، اور بھی دنیا کی کئی ممالک میں امیر علیہ سنت کے مریدین اور طالبین کی تعداد بے شمار ہے۔ تو اگر اس کو انگلش میں اور اردو میں
اور رومن میں اس طرح کسی انداز میں لکھ لیا جائے اور لکھ کر وہ ٹیکسٹ بھی چلتا رہے اور ساتھ ساتھ اس کو کوئی خوش الہان نعت خواں پڑھتے بھی رہیں، تو یہ ہے کہ اس میں اعراب یا بعض اوقات واقعی جب تک ہم نے بھی کسی ایسے اسلامی بھائی سے یہ شجرہ شریف نہیں سنا تھا تو اعراب کی غلطیاں ہم سے بھی ہوتی تھی، کیونکہ اس میں آنے والے اشعار کا سب کو صحیح تلفظ اور وہ درست پڑھنے کا انداز شاید اتنا آسان نہ ہو۔ بنگلہ دیش میں بھی اسلامی بھائی پڑھتے ہیں تو بعض اوقات بہت مشکل ہوتی ہے، تو کیا کا کیا پڑھ دیتے ہیں، تو انگلش، رومن اور اگر بہتر سمجھیں اور اردو میں اس کا ٹیکسٹ بھی چلتا رہے ساتھ ساتھ اور کوئی نعت خواں پڑھتے بھی رہیں، تو یوں اسلامی بھائی اس کے ساتھ دہراتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ اگر سوشل میڈیا پر بھی آ جائے یا آڈیو اس کا کوئی میسج بن کر بھی مل جائے تاکہ اسلامی بھائی اپنے موبائل وغیرہ میں سیو کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں تاکہ درست تلفظ کی ادائیگی بھی ہو جائے، اور یہ ہمارا مدنی انعام بھی ہے کہ تلفظ کی درست ادائیگی ہو۔ جزاک اللہ، دعاؤں کی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رکن شورا حاجی علی بنگلہ دیش سے، انہوں نے صوتی پیغام جو ہے وہ ہمیں بھیجا تھا، چند دن پہلے آ گیا تھا تو کسی وجہ سے چل نہیں پایا تھا، تو آج ہم نے شامل کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمایا۔ مدنی چینل دیکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کی طرف سے مدنی مشورے بھی ہمیں موصول ہوتے رہتے، بڑا ہی پیارا یہ بھی مدنی مشورہ ہے۔ واقعی شجرے کے اوراد اور بعض وظائف ایسے ہیں کہ جب تک وہ باقاعدہ سیکھے نہ جائیں تو ہر شخص اس کو درست طور پر نہیں پڑھ سکتا۔ بعض فارسی کے بھی اوراد ہیں، تو آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچ گیا۔ میں نے ویسے عرض کر دیا تھا مجلس کو اس پر کام کر لیا جائے، اور جو مختلف وظائف ہیں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر، جیسے ہمارے مدنی پھول چلتے ہیں جس کو ہم ٹیمپلیٹس وغیرہ بھی بولتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وقتاً فوقتاً چلتے رہیں تو بڑا ہی مفید ہوگا، ورنہ وظیفے میں اگر غلطی ہو، معنی ہی آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے گرد من، گرد خانہ من، اب یہ فارسی کے جو ہے وہ الفاظ کا ایک وظیفہ ہے، اگر اس پر اعراب نہ لگے ہوں تو گرد کو کوئی گرد پڑھے گا، تو کوئی گرد پڑھے گا، تو کوئی کیا پڑھے گا، من کو من پڑھے گا، تو واقعی معنی بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل مشاورت کے ساتھ جو وظائف ہو سکیں گے اس کو ہم تحریری شکل میں، رومن کا بھی آپ نے مدنی مشورہ دیا، انگلش کا بھی دیا، تو جو بھی اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی صورت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اختیار کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام عبد الحمید حمدی اطاری ہے، چک نمبر 139، تحصیل جہانیہ، ضلع کھانے وال سے۔ میری مدنی کی التجا ہے، صبح ٹائم ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ جل بہت پیارے پیارے پروگرام آتے ہیں مدنی چینل پر، ایک چھوٹے سے پروگرام کی ایک اور ترتیب عنایت فرما دیں والدین کے حقوق کے متعلق۔ ماشاءاللہ، پنجاب کے کسی دیہی علاقے سے یہ کال تھی، اور جیسے سندھ میں گوٹھ بولتے ہیں، بلوچستان والے کلی بولتے ہیں، پنجاب والے چک بولتے ہیں، یا گاؤں وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی قصبہ یا چھوٹی جگہ ہوتی ہے یہ۔ عموماً بعض چکوک جو ہے وہ بڑی آبادیوں کے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک زمانے میں چھوٹے ہوں گے، اب بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ ہزاروں تک ان کی آبادی پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال مدنی چینل الحمدللہ شہروں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پر جو ہے وہ عموماً دیکھا جاتا ہے، تو آپ کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچ گیا، تو انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ غور کر لیں گے۔ آپ نے جو والدین کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مدنی گلدستے اس حوالے سے چلتے رہتے ہیں، نگران شورا کے تو کئی اس موضوع پر بیانات بھی موجود ہیں، لیکن آپ کی کال ہمارے پاس محفوظ ہے۔ صبح کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کر لیا جائے گا۔ جو صبح کی نشریات کرتے ہیں اسلامی بھائی، ان تک آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا جائے گا، تو وہ جیسے مناسب سمجھیں گے، اگر کوئی سیگمنٹ اس میں شامل کر لیں یا کوئی بھی اس کی صورت ہو تو جیسے وہ مناسب سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس پر غور کر لیں گے۔ واقعی والدین کے حقوق سے متعلق جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ مفتی فضیل صاحب کا بھی کوئی لائیو سلسلہ ہونا چاہیے مدنی چینل پہ۔ مفتی صاحب کا لائیو ہونا چاہیے جی، مفتی صاحب کا تو لائیو بھی ہونا چاہیے، ریکارڈڈ بھی ہونا چاہیے، تو اگر وہ سن رہے ہوں گے تو آپ کی آواز ان تک پہنچ گئی ہوگی، ورنہ ہماری تو درخواست رہتی ہے۔ الحمدللہ ایک اچھی نوید یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ 2-3 ماہ کے دوران مفتی فضیل صاحب کے کئی سلسلے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے 12 دن فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیے،
اس سے پہلے علم و حکمت کی باتیں، یہ نیا سلسلہ تھا، تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کے سلسلے بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو براہ راست میں بھی گزارش کی جاتی ہے، تو جب وہ مناسب سمجھیں گے ضرور کرم فرمائیں گے، آپ کی جو ہے وہ گزارش امید ہے ان تک پہنچا دی جائے گی۔ نیکسٹ کال۔ حاجی بلال رضا اتاری کا پروگرام ہوتا ہے ہر شہر میں، فاروق نگر لاڑکانہ میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہر شہر میں ہوتا ہے، یہ آپ نے کہہ دیا ہے، چند ہی شہروں میں ہوا ہوگا یا دسیوں شہروں میں ہوا ہوگا، پاکستان کے ہر شہر میں تو نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں شہر ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے حوالے سے جو بھی جدول کی صورت ہوتی ہے وہ بنا کرتی ہے، تو اب اپنے ذمہ داران کے ذریعے شہزادوں تک درخواست تو پہنچائے نا بھرپور انداز پر کہ آپ فلان شہر میں تشریف لے کر گئے، ہمارے ہاں بھی کرم فرمائیں، تو انشاءاللہ ترکیب بنی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ الحمدللہ شہزادوں کا سفر رہتا ہے، اسی طرح 12 ربیع نور شریف کا دن ہے، وہ بھی آپ نے باب المدینہ سے باہر حیدرآباد میں گزارا، تو اپنے ذمہ داران کے ذریعے بھرپور انداز پر مدنی فیس کے ساتھ شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری دیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے شہر پر بھی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام وزیر احمد ہے اور میں سانگڑ سے بات کر رہا ہوں، ضلع سانگڑ۔ مدنی چینل کے لیے جو ہے نا وہ مجھے گزارش کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ صبح کے وقت جس طرح وہ بچوں کا ایک مدنی خاکہ وہ جو چلا دیتے تھے، بچے بہت شوق سے دیکھتے تھے اسکول جانے سے پہلے نا، تو اس طرح کی کوئی ترکیب اگر مدنی چینل پہ بن جائے کہ بچے نا مدنی خاکہ بڑے شوق سے دیکھتے۔ ماشاءاللہ مدنی خاکوں کی ترکیب تو شروع ہو چکی ہے، اور مختلف موضوعات پر ہم مدنی خاکے دیکھ رہے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ مدنی منوں کے خاکے اس وقت بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، تو بہرحال آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ صبح کی نشریات والوں کو پیش کر دی جائے گی، تو اگر وہ مناسب سمجھیں گے اور مدنی منوں کے مدنی خاکے جو ہے وہ اویلیبل ہوئے تو انشاءاللہ عزوجل وہ چلا دی جائیں گے۔ واقعی مدنی منوں کے مدنی خاکوں میں ایک طرح سے دلچسپی بھی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے مدنی منع جب سنت بیان کرتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو بڑی دلچسپ ہوتی ہے، اور خاص طور پر بچے جو ہے وہ بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کی ریکویسٹ ہم تک پہنچ گئی۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ جی بڑھتے ہیں مزید کال کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک ای میل مجھے موصول ہوئی تھی، اس کو میں شامل کرنا چاہوں گا، پھر مزید کالز کو بھی شامل سلسلہ کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محمد حنیف ہیں اور انہوں نے ای میل کی ہے تلفظ کی درستی کے حوالے سے، اور ایک بڑا ہی مشہور لفظ ہے، اور جنہوں نے بھی اسکول میں پڑھا ہوگا یا ویسی سیرت کی کتابیں پڑھنے کا جن کو بھی شوق ہوگا تو اس لفظ کو پڑھا ضرور ہوگا، لیکن جب میں اس کو پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس لفظ کو غلط ادا کرتی ہے، اور وہ لفظ ہے ہرقل، ہا را قاف اور لام، تو یہ لفظ ہے اور اس کو ہرقل لوگ پڑھتے ہیں۔ اچھا جب ہم نے بھی پڑھا فرسٹ ٹائم تو ہرقل ہی پڑھا تھا، یہی سنا تھا بچپن میں، لیکن جب مزید جو ہے وہ کتابیں پڑھنے کا موقع ملا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اعراب کی طرف جو ہے وہ توجہ گئی، تو اس کا صحیح تلفظ ہے ہرقل، ہا کے نیچے زیر ہے، را پر زبر ہے، اور جو دو نقطے والا قاف ہے وہ ساکن ہے۔ ہرقل جو ایک لشکر کے اندر تھا اور بہت بڑا جو ہے وہ ان کا جنگجو تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، تو وہ ایک مشہور واقعہ ہے اور اس کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، بادشاہ تھا غالباً یہ، تو اس کا صحیح تلفظ انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے۔ اچھا انہوں نے یہ نہیں لکھا حنیف بھائی نے کہ انہوں نے مدنی چینل پر کس سلسلے میں یا کس مبلغ سے یہ غلط تلفظ جو ہے وہ سنا ہے، اگر مینشن کر دیا کرے تو ظاہر ہے وہ میل ہم تک ڈائریکٹ آتی ہے اور پھر وہ خاص اس مبلغ تک بھی پہنچائی جاتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تلفظ کی غلطی ہو، آیت غلط پڑھ دی ہو، یا کوئی مسئلہ مکمل بیان نہ کیا ہو یا غلط بیان کیا ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی صورت ہو، تو جیسے ابھی انہوں نے جنرلی لکھا ہے کہ صحیح تلفظ جو ہے وہ ہرقل ہے اور غلط پڑھا گیا اس کو مدنی چینل پر ہرقل، تو اگر مینشن ہوتا تو وہ بیان کر دیا جاتا۔ بہرحال ہمارا ایک مبلغین کے حوالے سے ہم نے ایک اپڈیٹ کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، تو اس میں انشاءاللہ عزوجل اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا، تاکہ اگر کسی نے اس طرف توجہ نہ ہو اور غلط اس کو تلفظ ادا کیا ہو تو اس کی بھی اصلاح کا سامان ہو۔ تو الحمدللہ مدنی چینل پر ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے،
اور آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں افہام و تفہیم، سمجھنا، سمجھانا، اچھے انداز پر غلطی کی تنبیہ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور اس کو قبول کرنے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ شاید آپ یہ دیگر جگہوں پر نہ پائیں یا بہت کم پائیں، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تربیت ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ مبلغین کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ کوئی اس طرح کی نشاندہی کی جائے تو ہم تک ضرور پہنچانی چاہیے تاکہ ہم اس کو درست کر سکیں۔ تو خواہ یہ تلفظ کی غلطی ہو یا کوئی بھی اور غلطی ہو مجھ سے متعلق ہے، کسی بھی اسلام بھائی سے متعلق ہے، تو آپ کا مدنی چینل پر یا فیڈ بیک پر ہمارے 2 ایڈریسز ہیں، وہاں پر اگر آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان تک اس بات کو پہنچایا جائے گا۔ اور نیت وہی جو ابتدا میں عرض کی کہ ہم جو بھی اس طرح کا کام کریں اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اصلاح کی نیت سے یہ بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو حنیف بھائی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ مبلغ کا بھی ہمیں مینشن کر دیں گے تو انشاءاللہ جو اسپیسیفک اس اسلام بھائی تک یہ بات پہنچا دی جائے گی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب، جی سنائیے۔ آپ کا مدنی چینل سلسلے میں میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جو بڑی 11ویں شریف کا ماہ آ رہا ہے حضور غوث اعظم کی نسبت سے، اس ماہ میں اگر جیسے رکن شورا حاجی حبیب اتاری سلم الباری عرب شریف جاتے ہیں، حرمین طیبین زیارت کرواتے ہیں، اگر اس سلسلے میں کوئی مدنی قافلہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے تو اس سلسلے میں کوئی کڑی کوئی ویڈیو ہو تو وہ ضرور انشاءاللہ پیش کی جائے انشاءاللہ عز و جل۔ جب آپ نے کال شروع کی میں سمجھ رہا تھا شاید آپ مشورہ دیں گے کہ 11ویں شریف کے دن یہ وہاں چلے جائیں، وہاں کے حالات کا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس، اور مفتی علی اصغر صاحب بھی غالباً لاسٹ ایئر تشریف لے گئے تھے وہاں، اور بھی مبلغین جاتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس ویڈیوز اویلیبل ہوں گی اس کو ہم نشریات کے اندر شامل کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے کہ بڑی 11ویں شریف کا موقع ہے اور بڑے پیر کا یہ ماشاءاللہ عرس کا موقع ہے، تو ضرور شامل سلسلہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ ہند سے عمران نوری افطاری عرض کرتا ہوں، آپ کا مدنی چینل سلسلہ میں میری عرض یہ ہے کہ جو بھی مدنی جلوس یا اجتماعی میلاد کے جو نشریات بتاتے ہیں اسے تھوڑا زیادہ بتائے تو بہتر ہے۔ ہر چیز کا ظاہر ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے اور ایک لمیٹڈ ہی ظاہر چلائی جاتی ہے۔ اب جلوس ماشاءاللہ بڑی اس کی رونق ہوتی ہے، اب اس دفعہ تو کافی جلوس دکھایا گیا، غالباً 3-4 ربیع الاول شریف کے بعد تو بعض جلوس آدھ گھنٹے کے بھی ہوئے، جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جلوس میلاد کا سلسلہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ دیگر سلسلوں کو بھی ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے، تو اگر سے جلوس میلاد ہی گھنٹوں دکھائیں گے تو دیگر نشریات متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، VCDs اس موضوع پر جو ہوتی ہیں وہ حاصل کر لیجئے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ حاصل کر لیجئے اور دیکھتے رہیے، 12 گھنٹے دیکھتے رہیے۔ تو کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں دکھائی جائیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں جا کر ایک لمٹ تو ہر چیز کی باندھنی پڑتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جلوس میلاد، محافل میلاد، اجتماع ذکر و نعت کے ساتھ اسی طرح مزید محبتیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نیکسٹ کال سن۔ حاجی مشتاق اتاری صاحب کی جو نعتیں ہیں وہ ہم نہیں سنتے ہیں، تو وہ جو ہے نا مدنی چینل پہ ضرور ان کا ہر روز کوئی نہ کوئی نعت جو ہے وہ ٹرانسمیشن ان کی چلایا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ نیکسٹ کال۔ مناہل ارباب، میں اسپین سے بول رہی ہوں، مجھے مدنی چینل پسند ہے۔ 5 یا 6 بجے بچوں کا روشن مستقبل لگائیے۔ ماشاء اللہ 5 سے 6 بجے، بھائی وقت کی بھی ان کو پہچان ہے، لگتا ہے اس ٹائم پر تمام کاموں سے فارغ ہو کر گھر پر ہوتی ہوں گی، غالباً مدر منی تھی۔ تو روشن مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے سے یہ روشن مستقبل کا سلسلہ جو ہے وہ آن ایئر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے پروموز جو ہے وہ آپ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو مدنی منوں کے الحمدللہ 2 سے 3 نئے سلسلے اس وقت آن ایئر ہیں، اجتماعی ذکر و نعت مدنی منوں کا، مدنی منوں کے مدنی پھول اور مدنی قاعدہ، اور یہ چوتھا سلسلہ ہمارا روشن مستقبل کے نام سے انشاءاللہ عز و جل یہ آن ایئر ہونا شروع ہو جائے گا ودین اے ویک۔ اس کا جدول میرے علم میں ہے، بن چکا ہے، تو بہت جلد آپ یہ دیکھیں گی۔ چلے مدنی منوں جب تک یہ سلسلہ آن ایئر نہیں ہوتا تو آپ دعوت تو دینا شروع کر دینا کہ سلسلہ آنے والا ہے، نیا سلسلہ آنے والا ہے، تو انشاءاللہ جتنے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں دیکھیں گے اتنا زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ محمد ہاشم اتاری عمر کوٹ سے
آپ کا مدنی چینل سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ مدنی ہے کہ ہمارے پاس سندھی میں ایک سلسلہ آ جائے تو مدنی چینل پر سندھی میں ایک سلسلہ آ جائے. بول آپ اردو میں رہے ہیں اور آپ کی تمنا جو ہے وہ سندھی سلسلے کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مادری زبان سندھی ہو. تو پہلے بھی اس طرح کی کال موصول ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی مادری زبان سے جو ہے وہ محبت ہوا کرتی ہے، لیکن میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے، اکثریت کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. تو جو مدنی چینل پر جو ہمارے ناظرین ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں لاکھوں لاکھ ایسے ہیں کہ جو سندھی زبان نہیں سمجھتے. تو اب اگر سندھی سلسلہ آن ایئر ہوگا تو اتنے وقت کے لیے وہ بیچارے پھر کہیں اور نہ چلے جائیں. تو اسی لیے اس زبان کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کو اکثریت جو ہے وہ غالب اکثریت دیکھنے اور سمجھنے والی ہو. اور پھر ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر علاقائی زبانوں کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر علاقائی زبانیں کم نہیں ہیں، شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گی. صرف سندھ کے اندر ہی کئی علاقائی زبانیں ہوں گی، اسی طرح پنجاب کے اندر ہوں گی، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مادری زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے. اب سب کی جو ہے وہ فرمائش کو پورا کرنا یقیناً مشکل ہوگا. تو غالب اکثریت جس چیز کو سمجھتی ہے اس زبان کو انتخاب کیا جاتا ہے. البتہ انٹرنیشنلی جو لینگویجز سمجھی اور بولی جاتی ہیں تو ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح اردو کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے انگلش کی جو نشریات ہیں ان کو جو ہے وہ شامل کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے دنیا بھر میں جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ انگلش کے ذریعے کرتے ہیں. عالم تیرا پروانہ جو سلسلہ ہے ہمارا، اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اندر مختلف علاقائی زبانوں کا ہم نے شامل رکھا ہے. تو اس کو دیکھ کر خوش ہو لیا کریں. جمعہ کے دن ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے عالم تیرا پروانہ. تو اس میں بلوچی بھی ہوتے ہیں، سندھی بھی ہوتے ہیں، سرائکی، پنجابی، اسی طرح مل جائیں تو فارسی اور براہوی اور کچھ زبانیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، پشتو زبان بھی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے ایک رنگ برنگا جو مدنی گلدستوں سے بھرپور ایک مدنی باغ آپ کے لیے تیار کیا ہے. تو وہ دیکھ لیا کریں، ورنہ جو ہے وہ اردو نشریات کے ذریعے جو ہے وہ علم دین حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. جی سنائیے. میرا نام محمد حسیب اتاری ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کی جو ایپس ہیں ان میں اپڈیٹ کرنے کی آپشن نہیں ہے، تو کائنڈلی دعوت اسلامی کی جتنی بھی ایپس ہیں ان میں اپڈیٹ کرنے کی آپشن ایڈ کی جائے. اچھا، تو مجھے اس کی صحیح کنفرمیشن نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. بہرحال ایک ایڈریس ہے وہ نوٹ کر لیجئے. آئی ٹی کے حوالے سے کئی چیزیں ہمارے ناظرین ہمیں کال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیز بھی مدنی چینل ہی اس کو بناتا اور چلاتا ہے. تو اپلیکیشنز ہو گئیں، ویب سائٹ ہو گئی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. دعوت اسلامی کا ایک اور شعبہ جو مجلس آئی ٹی کے نام سے کام کرتا ہے، اس کے تحت یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. مدنی چینل پر ان چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے. تو یہ ایڈریس نوٹ کر لیجئے. ہیلپ سپورٹ کے نام سے ہے، ای میل ایڈریس ہے. آپ اس پر ای میل کر دیا کریں. دیگر ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ یہ مفید ہوگا. support@madani channel. تو آپ اس پر ای میل کر دیجئے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ای میلز ہیں وہ مختلف جو ہے وہ شعبہ جات کو فارورڈ کی جاتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ اس کی رہنمائی مل جائے گی. اور اس طرح کے فیڈ بیک سے ظاہر ہے جب مجلس کو فارورڈ ہوتا ہے تو مجلس بھی غور کرتی ہے. بہرحال اس میل ایڈریس پر آپ اپنا مدنی مشورہ یا کوئی بھی آپ نیا کام آپ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے آئی ٹی کے حوالے سے تو آپ میل کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی میل جو ہے وہ آئی ٹی مجلس کو فارورڈ کر دی جائے گی. نیکسٹ کال سنائیے. میں منظور احمد صاحب بات کر رہا ہوں عرب جدہ. آپ کا مدنی چینل پروگرام بہت اچھا پروگرام، اور جب سے ہم نے یہ پروگرام دیکھنے شروع کیا ہے تو دوسرے چینل ہمیں پسند ہی نہیں آتے، بس اس کو ختم کر دیا ہے. بہت اچھے پروگرام چل رہے ہیں، لیکن گزارش ہماری یہ ہے کہ ہم سندھی ہیں، کچھ سندھی لوگوں کے لیے سندھی زبان میں کوئی نعتیں کوئی پروگرام سلسلہ بنائیں تو بہتر ہوگا. ہماری آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کسی پروگرام سے پہلے چلاتے ہیں تو اس کی ترجمہ بھی جو ہے نا وہ ضروری ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا پروگرام بنائیں جس سے کچھ تفسیر بھی اس میں سنایا تر ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور ماشاءاللہ مدینہ مزہ آیا نا کہ جب سے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے تو ہم نے دیگر تمام چینل دیکھنا چھوڑ دیے ہیں. تو یہ ہوئی نا بات.
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مدنی چینل کے ساتھ جو ہے وہ محبت عطا فرمائے، مزید جو ہے وہ مدنی جو پیارے پیارے سلسلے ہیں اس کو دیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نصیب فرمائے۔ تو سندھی سلسلوں کے حوالے سے میں کچھ دیر پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، البتہ آپ نے ترجمے کا فرمایا تو نماز فجر سائیں جو باب المدینہ کا صبح کا نماز فجر جیسے ابتدا ہوتا ہے ٹائم کا، تو پورا ایک رکوع تلاوت اور ترجمہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب دامت برکاتہ العالیہ کی آواز میں وہ ترجمہ ہے وہ نشر کیا جاتا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ جدہ شریف میں ہوتے ہیں تو 2 گھنٹے کا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپ آرام فرما رہے ہوتے ہوں، لیکن یہ جو ہماری جتنی بھی قرآن مجید کے حوالے سے ہماری چیزیں ہیں تلاوت اور ترجمہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ریلیز ہو چکی ہیں، اور اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے dawatIslami.net، وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ پورا تلاوت ترجمہ اور کچھ منتخب صورتوں کا تلاوت ترجمہ اور تفسیر وہ بھی آپ کو وہاں پر انشاءاللہ عز و جل میسر ہو جائے گا، تو اس کو آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور جو آپ کو وقت آسان ہو اس وقت کے اندر آپ اس کو سن لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مزید برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میں مدنی منی آمنہ باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ 11ویں شریف میں عقائد پر مبنی بیانات زیادہ ہونے چاہیے۔ واہ بھی واہ، کیا جذبہ ہے مدنی منوں میں بھی، مدنی منیوں میں بھی عقائد بھی سیکھیں گے تو اعمال بھی سیکھیں گے، تو ماشاءاللہ معاملات بھی سیکھیں گے۔ تو جو ہمارا میں امید کرتا ہوں کہ سلسلہ ہوگا، ابھی اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، تو عقائد پر بھی مبنی سلسلہ ہوتا ہے، بالخصوص جو ہے وہ اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے، ان کے تصرفات کے حوالے سے، اور جو دیگر عقائد جو اس موضوع سے متعلق ہے ان کو واقعی بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجئے، سلسلے دیکھنے کی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل عقائد بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ آپ نے جو ہمیں مدنی مشورے دیے، میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تمام پر عمل کر لیا جائے گا یا تمام پر مشاورت ہو جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے مدنی مشورے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ حسب موقع شامل بھی ہوتے ہیں، تو جن مدنی مشوروں پر عمل ہو جائے تو آپ کو یقیناً دلجوئی کا باعث ہوگا، اور اگر نہ بھی ہو سکے تب بھی صبر کر کے اجر جو ہے وہ کمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ آخر میں ایڈریس نوٹ کر لیجئے، آپ اس سلسلے کے لیے ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv پر، چاہیں تو آپ مکتوب بھی روانہ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ آپ کا مدنی چینل، مکتب مجلس مدنی چینل، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، یہ ایڈریس ہے ہمارا، نوٹ کر لیجئے اور اپنے مدنی مشوروں سے، اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام